نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص امور دین کی خاطر 40 احادیث کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو علماء میں سے اٹھائیں گے قیامت والے دن۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو شہداء میں سے اٹھائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے تو داخل ہو جا۔ اب بہت سارے علماء نے اس حدیث پہ اپنے فتاویٰ لکھے کہ یہ جو حدیث ہے وہ ضعیف حدیث ہے، اس کی روایت ضعیف ہے۔ تو اور علماء ہی لکھتے ہیں کہ فضائل کے باب میں کوئی بھی حدیث ہو تو اگر وہ ضعیف بھی ہو تو ہم اس کو قابل قبول سمجھتے ہیں، مطلب آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بھی اس لیے علماء نے لے لیا، قابل قبول سمجھ لیا، کیونکہ بہت سارے الگ علماء نے نا اپنے 40 حدیث کے جو ہیں مجموعے مرتب کیے۔ اس میں زیادہ جو سب سے قابل قبول ہوا، جو سب سے زیادہ عمر عام جس کو حاصل ہوا قبول عام، وہ تھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نووی، جس میں انہوں نے 42 حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کون سی 40 حدیثیں ہیں کہ جس سے ہمیں یہ سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ امور دین کی خاطر، دین کے معاملات کی خالص خاطر جو ہے وہ 40 حدیثیں ہونی چاہیے۔ ایسی نہ ہو کہ آپ نماز کے اوپر 40 حدیثیں یاد کر لیں یا کسی اور معاملے میں 40 حدیثیں یاد کر لیں اور آپ کا کام ہو جائے۔ نہیں، دین کی بنیادوں کی خاطر 40 حدیثیں یاد کرنی ہے۔ اور یاد کرنے سے مراد وہ والا یاد نہیں جو ہمارے حفاظ کرام یا ہم یاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ یاد نہیں۔ جب بھی صحابہ میں حفظ کرنے کا ذکر آتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ذہن میں بھی بٹھائی ہے، اس چیز کو دل میں بھی اتارا ہے اور اپنے عمل سے شو بھی کیا ہے، تو یہ کام ہوتا ہے حفظ کرنا۔ تو ہم اپنی اس میں حدیث سیریز میں اسی کا آغاز کریں گے اور ون بائی ون ان حدیث کو کور کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ میں خود بھی کوئی عالم نہیں ہوں، اگر میں کسی حدیث کی تشریح کرتا بھی ہوں تو وہ کسی اور عالم کی کتاب پڑھ کے، علماء کے بیان سن کے پھر میں تشریح کی طرف جاؤں گا، خود نہیں کروں گا کسی بھی چیز کی۔ تو پہلے یہ میں واضح کر دینا چاہتا تھا۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حدیث ہے، جو بہت ہی اہم حدیث ہے، جو اس مجموعے میں بھی ڈالی گئی ہے، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے گا۔ پھر مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہجرت کی، اور جس شخص نے دنیا کو پانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کو وہی حاصل ہوگا جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب اس حدیث کو نا آپ ایک آیت کے ساتھ جوڑ لیں۔ قرآن کی آیت ہے، آیت بر، وہ بھی بہت مشہور آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اور اس سے آگے تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب تک اپنا سر پھیرو اور سلام پھیرو، مطلب نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، پھر رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر۔ یا آگے چلتی جاتی آیت۔ اس آیت اور اس حدیث سے آپ کو ایک چیز تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہر عمل کے نا دو حصے ہوتے ہیں، ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے، ایک باطنی حصہ ہوتا ہے۔ ظاہری مطلب آپ وہ عمل کس طرح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر کے دکھا رہے کس طرح ہے۔ باطنی حصہ کہ اس عمل کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہم نے ابھی بولی، انما الاعمال بالنیات، اس میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ آپ کا عمل جیسا مرضی ہو، اگر پیچھے باطنی عمل جو ہے، آپ کی نیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو آپ کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس آیت میں بھی اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق و مغرب کی طرف اپنا سر پھیریں، نیکی تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ ایمان اور نیکی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایمان سمجھ لیں 1 کی طرح ہے، 1 10 100 70,000، یہ ان ڈیجٹس کی طرح ہے۔ اگر آپ نیک عمل کرتے جاتے ہو کرتے جاتے ہو کرتے جاتے ہو، کسی بھی چیز کو اگر آپ 0 سے ملٹیپلائی کرو گے تو وہ 0 ہی ہو جائے گی۔ کسی بھی نمبر کو 10 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، جتنا مرضی ہو، آپ اس کو 0 سے ملٹیپلائی کرو گے وہ 0 ہو جائے گا۔ سیم کیس یہاں پہ ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو آپ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی۔ مطلب ایمان جو ہے وہ 1 ہے، جس کے ساتھ آپ کسی بھی نمبر کو ملٹیپلائی کرتے ہو تو وہ اتنا ہی رہتا ہے۔ اب ایمان جس کا جتنا زیادہ ہوگا، نیکیوں کی کوانٹٹی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کو میں اس کی نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہوں، اور وہ 10 سے لے کے 70,000 گنا تک اس کی وہ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ وہ ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی بھی انسان کے ایمان کے اوپر۔ اب اسی آیت میں دوسرا جو ذکر کیا گیا وہ تھا ایمان برسالت، کہ نبیوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ نبی پہ ایمان ہونا آپ کی باطنی اور کیفیات کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو اس کو اس نیکی کا طریقہ بھی آنا چاہیے نا کہ وہ نیکی کرنی کیسے ہے۔ نماز کا حکم آیا، نماز کیسے پڑھنی ہے کوئی پتہ نہیں۔ حج کا حکم آیا، حج کیسے کرنا ہے کوئی پتہ نہیں، یہ آپ کو نبی بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کا اگر آپ طریقہ چھوڑیں گے، جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی، لیکن ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا رہبانیت اختیار کرنے کا۔ نیکی کا ہی جذبہ ہے، انہوں نے نیکی کی وجہ سے ہی رہبانیت اختیار کی کہ ہم کسی بھی شادی میں نہیں گھسیں گے، دنیا کے معاملات میں نہیں گھسیں گے، ہم صرف اور صرف اللہ کی بات کریں گے۔ ان کی نیت تو صاف ہے، لیکن نیکی میں وہ ایکسٹریم چلے گئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کو بالکل لو کوالٹی پہ، کہ نمازوں کی ضرورت کیا ہے، نماز تو دل کے جذبات کیفیات کا معاملہ ہے۔ تو
اگر آپ کے درمیان رسول نہیں نہ ہوگا تو آپ یا تو نیکی کو بہت اوپر لے جاؤ گے یا آپ نیکی کو بالکل کم کر دو گے. رسول جو ہوتا ہے نا وہی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی نیکی کو کس طرح کرنا ہے. اور اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی نیکی کر رہے ہیں اور آپ کی باطنی کیفیات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اب اس حدیث کو لوگوں نے غلط کوٹ بھی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں انما الاعمال بالنیات آیا ہے, یہ نہیں آیا کہ اچھے اعمال یا برے اعمال. مطلب اگر آپ کوئی برا عمل بھی کرتے ہو, آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان چوری کرتا ہے لیکن اس کی نیت پیچھے یہ ہے کہ میں امیر سے چوری کر کے غریب کو دوں گا, وہ تو بالکل اپنے نیتوں میں صاف ہے, اچھی نیت پہ ہے اور اچھی نیت سے مطلب وہ غریبوں بھی بانٹتا ہے نا. لیکن نہیں, قرآن میں جب بھی عمل کا لفظ آتا ہے تو وہ نیک عمل کے لیے آتا ہے, اور جب بھی فعل کا لفظ آتا ہے یا افعال کا لفظ آتا ہے تو وہ آتا ہے نیک یا برے اعمال دونوں کے لیے وہ لفظ آتا ہے قرآن میں, حدیث میں. جب بھی اعمال کا لفظ آپ دیکھیں, عمل کا لفظ دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نیک عمل نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عمل کے اوپر اس کا اطلاق کر دیں. اس طرح تو پھر ہر انسان ہی اللہ تعالیٰ کو آ کے کیا مطلب زندگی ادھر پیش کرے تو اللہ تعالیٰ کی نیت تو صاف تھی. مثال کے طور پر کوئی حرام کماتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے, اپنے روزہ کے لیے کما رہا ہے, ان کو پالنے کے لیے کما رہا ہے, حرام کے بغیر تو پیٹ نہیں بھرتا, گزارا نہیں ہوتا. اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو نیتوں کی درستی بہت لازمی ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی عمل اللہ کے لیے, مثال کے طور پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور عمل آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن نماز کے دوران آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو شخص میرے ساتھ کھڑا ہے یہ میری نماز دیکھے گا تو اس کو مطلب مجھ سے بڑا متاثر ہوگا. اگر میں لمبی نماز پڑھوں گا مجھ سے بڑا متاثر ہوگا, بڑا خوش ہوگا کہ یار دیکھو کتنا پرہیزگار انسان ہے. روزہ میں رکھوں گا, اس کو بتاؤں گا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ سوچے گا وہ ماشاء اللہ نفلی وغیرہ رکھتا ہے, کتنا پرہیزگار انسان ہے. تو یہ سب چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں تو یہ پھر انسان نیت اپنی کیا کر رہا ہے, خیال تو اس کا یہ تھا کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے, اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن اس کی نیت شفٹ ہو گئی اس بندے کی طرف, بندے کو دکھانا ہے میں نے. اس لیے حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. اور ایک اور آتا ہے من تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے زکوٰۃ دی یا خیرات دی اس کے لیے دکھاوے کے لیے, اس نے بھی شرک کیا. اب کیا مراد, یہی مراد ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو لیکن آپ نے نماز اس لیے لمبی یا چھوٹی کر دی کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں کو میرے اوپر کوئی امپریشن پڑے. آپ روزہ رکھ رہے ہو لیکن لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ یار دیکھو میں روزے رکھتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا ہوں. روزہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے, نہ بتاؤ کسی کو. آپ نے زکوٰۃ دی, خیرات دی, اور آپ جا کے حساب صاحب ویڈیوز بھی بنا رہے ہو کہ دیکھیں یار یہ اتنا غریب بندہ تھا, میں اس کو جا کے پیسے دے رہا ہوں, 5,000 دے رہا ہوں, 10,000, جتنے بھی آپ دے رہے ہیں, اور ساتھ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں. اس شخص جو غریب ہے اس کی بھی عزت نفس ہے اپنی. ایک وہ ہوتے ہیں جو بھکاری ہوتے ہیں, جو جان بوجھ کے بھکاری بنے ہوتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس بیچارے بچا کے مانگتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ایسا موقع وہ ہو جاتا ہے, ایسی ان کے اوپر وہ آ جاتی ہے, سچویشن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مانگنا پڑ جاتا ہے. آپ وہ انسان جو ہے دینے والا, وہ ویڈیوز بنا کے اس بیچارے کو عزت نفس کو پامال کر رہا ہے, ساری دنیا میں مشہور کر رہا ہے کہ دیکھو یہ غریب تھا, میں نے اس کو پیسے دیے. تو یہ سارے کام پہ انسان جو ہے, نیت صرف ایک نیت ہے جو انسان کو مسلمان رہنے دیتی ہے, مومن رہنے دیتی ہے, یا ایک دم اس کو مشرک کی طرف لے جاتی ہے. اور قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو انسان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے نیت کے معاملے میں. یہ بہت اہم حدیث ہے. تقریباً ہر محدث نے اپنے جب بھی حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا تو اس میں پہلے نمبر پہ یہ حدیث رکھی ہے. بخاری شریف میں بھی یہ پہلے نمبر پہ حدیث ہے.